اب آپ صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا سپریم کورٹ اس پہ لگا ہے کہ بلہ عمران خان کی پارٹی کا سمبل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مجھے بالکل اسی طرح لگتا ہے کہ یہ وضو جو ہے یہ لوٹے سے کرنا چاہیے اور کوزہ جو ہوتا تھا اسی سے کرنا چاہیے. تو یہ مجھے وہی کہانی لگتی ہے کہ لوگوں کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے, لوگوں کے لیے ایک کنفیوژن بھی بنایا ہوا ہے, اور لوگ بھی یعنی ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ انہی باتوں پہ لگے ہیں کہ میں اس پارٹی سے ہوں تو یہ اس پارٹی کا لیڈر جو بھی کہتا ہے جو بھی کرتا ہے تو میں کہیں سے دلائل ڈھونڈ رہا ہوں کہ اس کی جھوٹی بات کو میں سچ ثابت کروں, اس کی غلط بات کو میں صحیح ثابت کروں. تو ہمارے لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ مثال کے طور پر یہ بندہ مجھ پہ 30 سال سے حکومت کر رہا ہے, یہ ہمارے لیڈر ہیں, ہم نے ان کو 30 سال ووٹ دیے, انہوں نے کیا. اسی طرح یہ دوسری پارٹی ہے, اس نے 9 سال حکومت کی, تیسرے نے 5 سال کی, انہوں نے ہمیں کیا دیا. اگر اس کو دیکھا جائے اور یہ کیا دیا والی بات جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کسی نے اسکول بنایا, کسی نے یونیورسٹی بنائی, کسی نے اسپتال بنایا, کسی نے سڑک بنایا, تو وہ پیسے تو اس نے جیب سے نہیں دیے, وہ پیسے تو لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ تھا, اس نے خود بھی اس میں کھائے اور عمارتیں بھی بنی. لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اس پیسے سے جو کام ہوا وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا. فار ایگزامپل یونیورسٹی بنی, یونیورسٹی نے معیار تعلیم اوپر کیا یا نیچے کیا, اسپتال میں وہ فیسلٹی ہے یا نہیں ہے. تیسری اہم بات جو ہے اور سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اس ملک کو نظام نہ دے سکیں. اگر ایک ملک میں نظام ہو تو میرے خیال میں ہم سب کا درد سر ختم ہے. اب ترقی یافتہ ممالک میں آپ جائیں تو آپ کو ڈاکٹر کے لیے آپ کو سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی. ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مریض کو دیکھے اور اس کی مالی حالت جو ہے اس کے علاج کے راہ میں حائل نہیں ہوتا. تعلیم, ایک بندہ ٹیلنٹڈ ہے تو یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کے لیے ایسے حالات پیدا کریں کہ وہ اپنے ٹیلنٹ سے قوم کو فائدہ دے سکے. قانون ہے تو قانون کے لیے آپ کو کسی پیسے کی یا کسی اکورڈ رشوتوں کی سفارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ عدالت میں جاتے ہیں, اپنا موقف بیان کرتے ہیں اور آپ کو صحیح انصاف پر مبنی فیصلہ ملتا ہے. ہمارے ملک میں نظام اس کے الٹ ہے. یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ کیس دائر کیا ہے تو اگر اس کا فیصلہ آج ہو جائے تو یہ 10 سال وکیل کو بھی پیسے نہیں دے گا, وکیل کے منشی کو بھی پیسے نہیں دے گا, ججوں کی تعداد بھی کم ہوگی تو ججوں کے پروموشن بھی نہیں ہوں گے, اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ہوں گے. تو یہ ایک الٹا اینٹی سوشل سسٹم ہے. اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ ڈاس کیپٹل جو ہے کارل مارکس کا, اس کو ریفر کرتے ہیں. اور رات کو مجھے ایک بڑا سینئر پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ساری کہانی بتا دیتا ہے کہ غریب کے یہ حقوق ہیں, امیر کا یہ چال ہے کہ انہوں نے اسمبلی بھی اس لیے بنائی ہے کہ اپنے لیے قانون بنائیں کہ اس غریب کے حقوق ہم کس طرح غصب کریں. اسی طرح عدالت جو ہے وہ بھی اسی قانون کے تحت بنتا ہے اور عدالتیں بنتی ہیں کہ اس امیر آدمی کا جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے فضا کیسی ہموار کی جائے کہ یہ مزید دولت لوٹے, غریبوں کے حقوق لوٹے. تو یہ ایک موناپلی بنی ہوئی ہے کارپوریٹ کلچر کی اور مختلف قسم کی. تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جو کارل مارکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ غریب بھی اس طرف آ گیا اور یہ بھی کسی چیز کا مالک ہو گیا تو اس کی سوچ بھی یہی ہوگی. تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان ہونا چاہیے. اگر یہ صحیح معنوں میں ہم میں انسانیت آ گئی اور وہ فطری انس جو ہے, محبت جو ہے اور عدل جو ہے انسانی ذہن کی, اگر وہ ہم میں آ گئی تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور ووٹ جو ہے, اس ووٹ کے بارے میں اکثر میں اپنی تقریروں میں کہتا تھا
کہ یہ جنازے کے مسائل میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اگر آپ ایک مردے کو نہاتے ہیں اور اس کی ایک عیب کو آپ نے چھپایا، کسی کو نہیں بتایا، اس پہ پردہ ڈالا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض آپ کے گناہ کبیرہ بخشتا ہے۔ تو میں کنفیوز سا ہو گیا کہ وہ ایمان اور وہ حیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اتنا بڑا انعام دیتا ہے انسان کو، اور ہم وہ ایمان اور وہ حیا 10 روپے 5 روپے 50 روپے کے لیے داؤ پہ لگاتے ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ سوچ کیا کہ یہ ووٹ جو ہم دیتے ہیں یہ سب سے زیادہ مقدس امانت ہے اس قوم کی، اس زمین کی، اس کائنات کی، کہ اس کائنات میں ہمارے ووٹ کے بل بوتے پہ جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں اور وہ غلط ہیں، وہ کائنات کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ وہ آپ کسی نااہل کو گھر کی چابی دے دیں، اس کو بندوق دے دیں، اس کو بارود دے دیں تو وہ جلائے گا نا۔ تو اسی طرح آپ ووٹ کے ذریعے ان پڑھ لوگوں کو، نااہل لوگوں کو ملک کا اختیار دیتے ہیں۔ تو اگر یہ ملک تباہ ہوگا تو اس ووٹر کا اس میں پورا حصہ سزا میں ہوگا، اس جہاں میں بھی ہو اور اگلے جہاں میں بھی۔ تو اس لیے ہمارے عوام کو بہت احتیاط کرنی چاہیے ووٹ دیتے وقت، کہ آیا اس بندے نے 50 سال پہلے ہمارے ساتھ یہ وعدے کیے تھے، آج اس کا کیا سٹیٹس ہے، اپنے وعدوں سے وہ مکر گیا ہے، پھر گیا ہے، یا ابھی تک اس نے کچھ اچیو کیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں امپرومنٹ کی بات کرتے ہیں اور انفرادی جو ہے فوائد کی بات کرتے ہیں۔ تو الیکشن جو ہے یہ انفرادی چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ قومی چیز ہونی چاہیے، معاشرتی چیز ہونی چاہیے، کہ معاشرے کا جس میں بھلا ہو ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیں۔